المرسلين۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ لیکچر نمبر 97 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، ذات کے لحاظ سے نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ذات کے لحاظ سے بھی ساتھ ہے۔ جہاں تم 3 ہوتے ہو، 2 ہوتے ہو تو تیسرا اللہ، جہاں 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ۔ ذات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استویٰ، باقی ساری صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہرگ سے بھی زیادہ قریب اللہ تعالیٰ، علم، قوت، بصارت، سماعت، ہر لحاظ سے۔ کمال ہے مشرک کا، اللہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو چھوڑ کر جو منو مٹی کے نیچے دفن ہے اس سے جا کر کہتا ہے بابا شاہ جمال، اس کے پاس جاتا ہے۔ تو فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي، جب ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ انا معه اذا ذکرنی، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب بھی کہیں یا اللہ تو یاد رکھیں اللہ نے سن بھی لیا ہے، اور جو دل میں اس یا اللہ کے پیچھے ایک دعا یا بد دعا وہ بھی اللہ نے سن لی۔ اذا معه، جب میں اپنے دل میں کہتا ہوں اذا فإن ذکرنی فی نفسی، دل میں کہتا ہوں تکلیف ہو رہی ہے اور میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، زبان پہ نہیں لا رہا، ذکرتہ فی نفسی، اللہ فرماتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں نفس میں یاد کرتا ہوں۔ یعنی کمال، بندہ کیا چیز ہے؟ گندگی کا ڈھیر، پیدائش سے لے کر من نطفہ اور آخر تک کیا چیز ہے؟ گندا۔ ایک دن مری ہوئی لاش پڑی رہے تو کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ کشمیر میں زلزلہ آیا، جب ہم وہاں پہنچے دوسرے دن ہم پہنچ گئے تھے اپنی ٹیم لے کر اللہ کے فضل سے، تو لاشوں کے منہ سے کیڑے نکل رہے تھے۔ یہ صورتحال اتنا گندا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا ہے کہ اللہ بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے۔ بڑا بے وقوف ہے جو اس بادشاہ کو چھوڑ کر مرے ہوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ پھر وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے، یہ مجلس ہے، بھری محفل میں یاد کرتا ہے، کہیں بھی کیسی بات نہیں کہا اللہ سے ڈر، کیا کرنے لگا، ظلم نہ کریے، اللہ تعالیٰ سے ڈر، بھری محفل میں بھی اس سے اس محفل سے جو بہتر محفل فرشتوں کی ہے اس میں اسے یاد کرتا ہوں، اس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔
فرشتے جہاں کو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ میرا نام اگر آپ میں سے کسی کا نام پی ایم ہاؤس میں لے لیا جائے نا، یا خبروں میں ہی آ جائے، خبروں میں ہی آ جائے، تو بس وہ خبر پوری دنیا میں پھر یہ لگاتا ہی رہتا ہے مہینوں تک، دیکھو میں پی ایم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو ہمارے امیر محترم ساجد میر حافظہ اللہ تعالی ایک جگہ پر گئے، افتتاح کرنا تھا، تو ایک نوجوان جدھر وہ کھڑے ہوں تو بھاگ کے آگے آ جائے ادھر، انہوں نے کہا میرا فوٹو چھوڑو، اس کی بناؤ سب سے پہلے، اس جوان کی۔ کیوں کہ یہ کل کو اپنے ساتھ لگا کے کوشش ہے میں میر صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں نا۔ ایسے ہی کوئی آدمی جرنل سے سلام کر رہا ہو اپنے چیف سے، تو وہ پھر ڈرائنگ روم میں تصویر لگی ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی بڑا تعلق ہے آپ کا، جی جی میرے بڑے رابطے ہیں جی، بڑے اچھے دوست ہیں جی۔ وہ پھر سبحان اللہ، کتنا قیمتی ہے وہ انسان جس کا ذکر اللہ خود اپنی مجلس میں کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے، کہیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، یا اللہ بس، یا اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِن تَقَرَّبَ شِبْرًا إِلَيَّ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر یہ ایک شبرن، ایک بالشت میری طرف چل کر آتا ہے نا، میں ایک ہاتھ، ایک گز اس کی طرف چل کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ باعًا، اگر یہ ایک گز آتا ہے تو میں 2 گز آتا ہوں۔ ہم ہی ہیں نا جو مالی کی طرف نہیں جا رہے۔ وبائی مرض پھیلا نا، جب صحابہ کے زمانے میں بھی پھیلا تھا، بعد میں بھی آیا، جیسے یہ اب کرونا مرض آیا، تو اللہ کے گھر بھر گئے تھے مسجدیں، سب دوڑ پڑے اللہ کی طرف، بچے بوڑھے جوان اللہ کے گھر میں روئے اس بادشاہ کے سامنے کہ یا اللہ اس کو لے جا۔ اور آج مسجدیں خالی ہیں، اللہ سے رجوع نہیں کر رہے۔ اور ہر لیڈر نے ایسے ہی کہا، ہر لیڈر نے، جتنے حکام آپ کے آئے سب یہی کہتے ہیں، کرونا سے ڈرنا نہیں، کرونا سے لڑنا ہے۔ سنا ہے نا، ویکسین کو ہاں، کرونا کو نہ۔ پہلے ٹون چل رہی تھی بیل کے اندر، بیل کرے نا کسی کو کرونا کا شروع ہو جاتا ہے، پہلے یہ لفظ تھے، اللہ کے فضل سے پاکستان میں کنٹرول ہو گیا۔ اب ظالموں نے اللہ کا فضل کا جو نام ہے وہ بھی نکال دیا۔ رحمت آئے گی اللہ کی، سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، میں نہ کسی سیاسی پارٹی کا ممبر ہوں، اللہ کی رحمت آئے گی۔ اللہ کا جو فضل تھا وہ لفظ نکال دیے اس بیل میں سے، اس آواز میں سے، اس ریکارڈنگ میں سے۔ حالانکہ اس بیماری کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ ہے جس سے مصیبتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ کے گھروں کے دروازے کھول دو تاکہ قوم آ کے روئے، گڑ گڑائے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھا نا، بادل آ گئے اور پیغمبر ناراض ہو کر چلے گئے، سمجھ گئے بادل نہیں عذاب ہے۔ کہتے ہیں جانور، دودھ پیتے بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے، پوری بستی سے باہر نکل کر اور چیخ چلا اٹھے، گڑ گڑائے رب کے سامنے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے واحد قوم ہے یونس علیہ السلام کی جن کے سر پر عذاب لا کر پھر واپس بھیج دیا تھا، ان کے گڑ گڑانے کی وجہ سے۔ اور ہم نے دروازے ہی بند کر دیے، ہم ڈرتے ہی رہتے ہیں پولیس آ جائے گی، شاہ صاحب کو۔ اچھا مزے کی بات ہے، پکڑتے خطیب کو ہیں، پکڑتے امام کو ہیں، ایس او پیز پہ ہمارا آپ نہیں کرتے، کہتے ہیں اٹھاؤ اٹھاؤ اس کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کے ساتھ یہ ہے رمضان المبارک، تاکرات میں روئیں نا اللہ سے۔ ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ جائے۔ پورا ملک اگر یہ کام شروع کر دے اور رب کے سامنے گڑ گڑانے لگ جائے، وہ نہیں مانے گا؟ مانے گا؟ منوانے والا کوئی ہو نا۔ ایک بندہ ہی روتا رہے اور ساری قوم بغاوت پر اتر آئے،
کہ ٹھیک اللہ تو کر، ہم ماسک پہن کے بچ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا جا کشتی میں بیٹھ جا بیٹے کو، اس نے کہا نہ، ساوی الی الجبل، اب پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہاں پانی آئے گا۔ پیغمبر نے کہا اب آج کوئی نہیں بچے گا، آج کوئی نہیں بچے گا، آج وہی بچے گا جس پر رب کا رحم ہوگا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے طریقے تو کوئی سوچتا نہیں ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ حَرْوَلَةً، اگر تو چل کر آئے گا نا، میں تیرا رب تیری طرف دوڑ کر آؤں۔ آئیں تو صحیح اپنے رب کی طرف، گڑ گڑائیں تو صحیح۔ اپنے رب سے جو گناہ ہو گئے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث تھی نا، جب فحاشی پھیلے گی اللہ ایسی ایسی بیماریاں اتارے گا جو کسی نے سنی بھی نہیں ہو۔ اور فحاشی عام، نیا سال آتا ہے تو آپ کے اسلام آباد میں کیا کچھ نہیں ہوتا، یہ گیسٹ ہاؤس، یہ ریسٹ ہاؤس سارے آپ کو پتہ نہیں، اللہ کا عذاب نہ اترے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے، من حیث القوم، من حیث الجماعت نہیں، من حیث القوم، اور اللہ سے گڑ گڑائیں تو اللہ سے جیسا گمان رکھ کر، یہ گمان رکھ کر کہ آج پوری قوم اللہ کے گھر میں پہنچ کر رب سے کہے گی کہ یا اللہ اس پاکستان سے کرونا لے جا، رب نہیں لے کے جائے گا، رب نے تو کہہ دیا ہے، سچا ہے کہ رب جھوٹا ہے، نبی سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، رب نے کہہ دیا ہے کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا، الفاظ بھی میرے ہیں، مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ جب یہ گمان رکھ کر رب سے ہم مانگیں، میں مانگوں، ایک آپ مانگیں، ایک بزرگ مانگے، باقی ساری قوم کہتی ہے لڑ لیں گے کرونا سے، تو رب کا کوئی رحمت اترے گی۔ صحیح بخاری 7405، سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، بندہ میرے متعلق جو گمان رکھتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، پیوں شراب اور گمان رکھوں کہ معافی مل جائے گی، کروں زنا اور گمان یہ رکھوں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم، ماروں ڈاکے اور کہوں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم، روزہ ایک نہ رکھوں، نماز فرض ایک نہ پڑھوں اور کہوں گمان میرا بڑا اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، یہ گمان اللہ کے ہاں نہیں چلتا، یہ نہیں چلتا۔ میں کہوں جی ملک جی میرے بڑے دوست ہیں، سلیم صاحب میرے بڑے دوست ہیں، اور جیب میں کتر لوں ان کی، تو یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ سبحان اللہ۔ گمان وہ کہ نیکی کر اور پھر رب سے گمان رکھ کہ اللہ قبول، اور پھر ڈرتا بھی رہے ساتھ ساتھ کہ پتہ نہیں نیکی کرتے ہوئے کہیں ڈنڈی نہ لگ گئی ہو، کہ کام الٹا نہ ہو گیا ہو، کہیں ریاکاری نہ آ گئی ہو، کوئی پیسہ حرام کو تو نہیں میری قمیض میں لگ گیا، یہ پورا میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے نا، ایک بٹن بھی اگر حرام کے پیسے کا ہوگا، جب لباس ہی حرام کا ہے تو نماز ہوگی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مکہ میں دعائیں، ائمہ حرم دعائیں، رائے منڈ میں ان کی دعائیں، کوئی تھوڑی دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہم اپنی مسجدوں میں دعائیں، سارا کلمہ پڑھنے والی قوم دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ سبحان اللہ۔ فرمایا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کر دوں، ویسے کر دوں۔ اب وہ جس طرح کا چاہے، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، میرے بارے میں گمان رکھے، نیکی کر کے گمان رکھ، رب کو راضی کر کے گمان رکھ، رب سے سوال کر کے گمان رکھ کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں نے رب سے مانگ لیا، رب ضرور دے گا، رب ضرور دے گا۔ کل ہی کی بات ہے، مجھے ایک عالم کے بارے میں خبر ملی، اللہ ان کو صحت اور ایمان، وہ حرم میں بیٹھ گئے اور ان کے دوست کو کہا میرا کام نہیں ہو رہا دعا کر دیں، کہنے لگے میں حرم میں بیٹھا ہوں، اس وقت اٹھوں گا جب تیرا کام ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر، پھر اس کا فون آ گیا کئی گھنٹوں بعد کہ ابھی مہر لگ گئی، یہ کام ہو گیا میرا۔ پھر اٹھے وہاں سے۔ مانگنے کا طریقہ ہے نا، یہ ملنگ نہیں مانگتے، یہ آپ کے شہر میں اشارے پر نہیں بچیاں مانگتی، بچے چھوٹے چھوٹے ویپر لے کر پانی لے کر ٹک 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 ٹک، صبح سے کتنی گاڑیاں گزرتی ہیں، چلے جاتے ہیں تھک کے، کبھی نہیں اس نے بھی نہیں دیا، اس نے بھی نہیں دیا، اس نے دیا، مغرب تک ایک ہی کام ہے، مانگنا ہے۔ مانگنا نہیں آتا تو ان فقیروں سے ہی ہم سیکھ لیں،
جو جون جولائی کی گرمی میں دیکھتا ہوں جی ٹی روڈ پر ہر ٹول ٹیکس کے باہر اتنی شدید گرمی میں ننگے پیر بیٹھے ہوتے ہیں، ہر جانے والے کو کہتے ہیں۔ اس انداز میں ذرا اس بادشاہ سے مانگ کر تو دیکھ، گڑ گڑا کر تو دیکھ، رب کیسے دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو معتکف حضرات ہیں